أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل أمة فتنة وفتنة أمتي المال. میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی میں اپنا نام اس لیے لیا کہ میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں کہ میں زندگی کی آخری منزلیں طے کر رہا ہوں. کب اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچتا ہوں اور کس حال میں پہنچتا ہوں، یہ اس کی مہربانی ہے، کہ اس کا فضل ہے کہ وہ اس حال میں اپنے پاس بلا لیں کہ وہ ہم سے راضی ہو. اللہ اکبر. آج ایک مسئلہ، یہ میرا مسئلہ نہیں، یہ ساری دنیا کا مسئلہ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دنیا کو بالکل خیر باد کہہ دو. اس طرح کے ارشادات نبوی بھی حدیث میں موجود ہیں. اور ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ دنیا کو آخرت کا زینہ بنا لو، دنیا کو آخرت کا زینہ بنا لو. دنیا میں رہو، دنیا میں اٹھو بیٹھو، لیکن تمہارا تعلق رب کے ساتھ ایسا ہونا چاہیے کہ دنیا سے غفلت ہو اور آخرت کے ساتھ تعلق. یہ ایک بڑی ہوش سے اور سمجھ سے سمجھنے کی بات ہے. دیکھو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک زندگی، جب اس کے احوال ہم دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عبداللہ ابن مسعود آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے کہا یا رسول اللہ، کس حال میں دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ عبداللہ ابن مسعود ان صحابہ میں سے تھے جن کو ہر وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آنے کی اجازت تھی. آ گئے، عبداللہ ابن مسعود آئے، دیکھا کہ ایک کھجور کے پتوں کی ایک چھوٹی ایک ٹکڑا ہے، ایک چٹائی ہے، اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے آرام فرما رہے ہیں. عبداللہ ابن مسعود نے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر اس کے نشانات پڑے. وہ بے قرار ہو گئے، عرض کی یا رسول اللہ، آپ اجازت دیں تو آپ کے لیے اچھا سا بستر بنا دیں. یا رسول اللہ، آپ اجازت دیں تو آپ کے لیے اچھا سا بستر بنا دیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مالی ولدنیا وما انا والدنیا الا کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راح وترکها.
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کہاں اور دنیا کہاں؟ میرا دنیا سے کیا تعلق ہے؟ میرا دنیا سے کیا تعلق؟ میرا تو دنیا سے اتنا ہی تعلق ہے کہ جیسے ایک شخص ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے تھکا ہارا ایک درخت کے نیچے آ کے بیٹھ جاتا ہے، تھکا ہارا ایک درخت کے نیچے آ کے بیٹھ جاتا ہے اور پھر ثم راح و ترکھا، پھر وہ اپنے سفر پر چل پڑتا ہے اور اس درخت کے سائے کو چھوڑ دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے یہ بات کہی۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کس طرح گزری، حدیثوں کے بیانات اتنے ہیں، اور اس غریب آدمی کو، نالائق آدمی کو بھی اتنے کچھ اس سلسلے کی باتیں یاد ہیں کہ حیرت ہوتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی قدر، اس کا مقام کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اکثر روزے سے رہتے تھے۔ آپ کو کیسے پتہ کیا روزہ ہوتا تھا؟ روزہ یہ نہیں ہوتا تھا کہ صبح کھانا کھا لیا اور شام کو افطار کر دیا، مہینہ گزر جاتا تھا اور کھانا نہیں کھاتے تھے، مہینہ روزہ افطار نہیں کرتے تھے، مہینے کے بعد جا کے 15 دن کے بعد جا کے افطار کرتے تھے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم بھی ایسے ہی کرنا چاہتے ہیں، ہم بھی یہی کا کام کرنا چاہتے ہیں جو آپ کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایکم مثلی، تم میں سے میرے جیسا کون ہے؟ انی ابھی تو یطعمنی ربی و یسقینی، میں رات کو سوتا ہوں، میرا رب مجھے کھلا بھی دیتا ہے، میرا رب مجھے پلا بھی دیتا ہے، تم میرے اوپر اپنے آپ کو قیاس نہ کرو۔ صحابہ نے اصرار کیا تو حضور نے سختی سے منع کر دیا کہ تم یہ کام نہ کرو۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کی بات ہے، مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جو سبق دیا وہ میانہ نبی کا سبق دیا۔ آج مجھے اسی پر تھوڑی سی بات کرنی ہے، وقت تھوڑا ہوتا ہے، میں تھوڑی سی بات کروں گا اور اسی پر کروں گا کہ میانہ روی دولت اور غربت کے درمیان میانہ روی کیا ہے، اور دولت کی اللہ تعالیٰ کے نزدیک اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اس کی قدر و قیمت کیا ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میں عرض کر رہا ہوں مال و دولت کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک قدر و قیمت کیا ہے، یہ میں بتانا چاہتا ہوں، یہی آج مقصود ہے میرا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من طلب الدنیا حلالا استعفافا عن المسئلہ، اور فرمایا وسعیا علی آلہ وتعطفا علی جارہ لقی اللہ تعالی یوم القیامہ ووجہہ مثل قمر لیلۃ البدر۔ اللہ، آج میں یہی سنانا چاہتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ دنیا اور مال یہ مصیبت نہیں ہے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، اولاد بھی اللہ کی نعمت ہے، مال بھی اللہ کی نعمت ہے، صحت بھی اللہ کی نعمت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک کہ آپ نے یہ بات فرما دی، فرمایا اللہم انی اسألک الصحۃ والعفۃ والامانۃ وحسن الخلق ورضا بالقدر۔ اس حدیث پر تو مکمل ایک بیان ہونا چاہیے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
صحت کو، صحت بدنی کو، صحت جسمانی کو سب سے پہلے بیان فرمایا، اللہم انی اسألک صحت، اللہ میں تجھ سے صحت مانگتا ہوں۔ میں یہ عرض جو کر رہا ہوں، آج کا مضمون وہ یہی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ جو شخص دنیا کی دولت حلال طریقے سے اس مقصد کے لیے حاصل کرنا چاہے تاکہ دو تین مقصد بتائے۔ پہلا مقصد یہ بتایا کہ تاکہ اس کو دوسروں سے سوال نہ کرنا پڑے، تاکہ یعنی اس نیت کے ساتھ وہ حلال روزی کماتا ہے، چاہے بے شمار کمائے، چاہے کروڑوں کمائے، چاہے اربوں کمائے، اس نیت کے ساتھ کماتا ہے تاکہ اس کو دوسروں سے سوال نہ کرنا پڑے۔ ایک دوسری کا بات کیا فرمائی کہ وہ اپنے اہل و عیال کے لیے روزی اور آرام اور آسائش کا سامان مہیا کر سکے۔ دو باتیں ہو گئی۔ دوسری بات کیا فرمائی کہ محنت اس لیے کرتا ہے، کوشش اس لیے کرتا ہے کہ میری اولاد، میرے بچے، میری بیوی، میرا خاندان وہ خوش اسلوبی کے ساتھ گزارا کریں۔ یہ اس لیے وہ محنت کرتا ہے، اس لیے وہ روزی کمانے کی خواہش رکھتا ہے۔ اور تیسری بات حضور نے کیا فرمائی، اور اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بھی وہ احسان و سلوک کرتا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ بھی احسان و سلوک کرتا ہے، یعنی اس میں یہ خوبیاں ہیں۔ اب جو نتیجہ بتایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تھوڑی دیر بعد میں بتاؤں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ شرائط بتائی کہ جو یہ کام کرتا ہے، پہلی بات کیا ہے کہ حلال مال کمانے کی کوشش کرتا ہے، حرام کے قریب بھی نہیں جاتا، بلکہ مشتبہات سے بھی بچتا ہے، مشتبہات سے بھی بچتا ہے، مشتبہات سے بھی بچتا ہے۔ کہتا ہے میں حلال طیب مال کھاؤں گا۔ بڑی میری باتیں میرے درمیان سامنے آ گئی لیکن میں بیان نہیں کر سکتا، بہت اچھے واقعات۔ ایک بزرگ تھے، بس ایک بات سنا دوں، ایک بزرگ تھے کہ وہ بڑے عالم، بڑے فاضل، نام ان کا، وہ بہت بڑے فاضل تھے، تو میں ان کا ذکر نہیں کرتا، بہت بڑے فاضل، بڑے عالم۔ میں ان کے پاس گیا، میں نے ان سے کہا کہ حضرت بڑے بڑے علماء پہلے پیدا ہوتے تھے، شیخ الہند جیسے علماء پیدا ہوتے تھے، اور اسی طرح شاہ ولی اللہ جیسے علماء پیدا ہوتے تھے، اب وہ پیدا نہیں ہوتے، وجہ کیا ہے؟ مولانا انہوں نے جو مجھے بات کہی میں کیا بتاؤں آپ، وہ بہت بڑے عالم تھے، کئی کتابیں انہوں نے دین پر لکھی، مولانا اسماعیل ان کا نام تھا۔ میں ان کے پاس کبھی کبھی جاتا تھا، وہ فرمانے لگے کیا بات کرتے ہو، کیا بات کرتے ہو، وہ لوگ حلال کھاتے تھے، خدا کی قسم انہوں نے مجھے کہا کہ وہ لوگ حلال کھاتے تھے۔ اپنے بارے میں انہوں نے کہا کہ مجھے تو اپنے کھانے پر بھی شبہ ہوتا ہے کہ میں حلال کھا رہا ہوں یا حرام کھا رہا ہوں۔ یہ بات انہوں نے مجھے فرمائی۔ بات میں آگے چلاتا ہوں، بعد میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من طلب دنیا حلالا، جو دنیا کو تلاش کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ میں حلال کھاؤں، حلال کھاؤں، یہ پہلی شرط ہے۔ اور دوسری بات کیا ہے؟ استعفافاً عن المسألہ، میں کسی سے مانگوں نہیں، میں دینے والا بنوں، میں لینے والا نہ بنوں، میں دینے والا بنوں، میں لینے والا نہ بنوں، یہ اس کی خواہش ہے۔ اور اسی خواہش کے تحت وہ حلال مال کماتا ہے
اور پھر اپنے بچوں کو خوش اسلوبی کے ساتھ پالوں، ان کو آسائش بھی ہو، ان کو کھانے کی آسائش، رہنے کی آسائش ہو۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ وہ چاہتا ہے کہ میں پڑوسیوں کی بھی خدمت کروں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ایسا۔ اب اگلی جو بات ہے وہ میں ذرا اور دیر سے سنانا چاہتا ہوں آخر میں۔ نبی اللہ کے بندے نے کیا بات کہی، مجھے اتنی یہ پسند ہے، میں کہتا ہوں میں سناتا ہی رہوں۔ وہ کہتے ہیں مولانا چیس دنیا از خدا غافل بودن، چیس دنیا از خدا غافل بودن، کہتے دنیا یہ نہیں ہے، دنیا جس کو تم کہتے ہو نہیں، اللہ کی یاد سے غافل ہونے کا نام دنیا ہے۔ چاہے تم اربوں کما لو، کھربوں کما لو، لیکن اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو، اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو۔ ہر وقت صبح تمہارے سامنے اللہ اللہ رہے، پھر کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم جتنے بھی مال۔ کہتے ہیں نیک کماشو نقرو فرزند و زن، اعلیٰ درجے کے کپڑے پہننا بھی دنیا نہیں ہے، اور اولاد بھی دنیا نہیں ہے، اور اس کے بعد چاندی اور سونا بھی دنیا نہیں ہے۔ دنیا ہے کیا؟ دنیا نام ہے اللہ سے غافل ہو جانے کا۔ چیز دنیا از خدا غافل بودن، نیک کماشو نکرو فرزند و زن۔ اب ایک اور بات سنا دوں، پھر تھوڑی سی بات سنا لوں گا، اتنا ہی وقت رہ گیا میرے پاس۔ وہ بات کیا ہے؟ وہ بھی بڑی مزیدار بات ہے۔ مزیدار ایک بندہ تھا، ان کا نام تھا ابو عبیدہ۔ ابو عبیدہ یہ ابو الاحرار، بڑے مشہور ہمارے نقشبندی خاندانوں کے وہ بڑے اکابر بزرگوں میں سے تھے۔ وہ مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے کہا کہ آپ نے مرید ہونا ہے تو ابو عبید اللہ احرار کا مرید بن جاتا ہے۔ انہوں نے کہا اچھا۔ جب وہ گئے عبید اللہ احرار کے پاس، میں مختصر بات کر رہا ہوں، عبید اللہ احرار کے پاس جائے تو اے عبید اللہ احرار کے گھوڑے اور ان کی بھینسیں اور ان کے گائیں اور اتنا مال، وہ پریشان ہو گئے۔ بڑی دور سے بھاگتے آئے تھے کہ اللہ والے کو ملنے جانا ہے، اور انہوں نے کہا یہ تو اللہ والا نہیں، یہ تو دنیا دار ہے، میں دنیا دار کے پاس کیسے آ گیا؟ اچھا یہ بڑے پریشان ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں وہ حضرت مولانا جامی وہ بڑے تھک گئے، لیٹ گئے تو خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور عبید اللہ جو تھے احرار وہ حضور کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے دیکھ لیا، ان کے تو پسینے چھوٹ گئے کہ میں تو کہتا تھا کہ یہ دنیا دار ہے، یہ دنیا دار تو یہ نہیں، یہ تو اللہ حضور کا خادم ہے اور حضور کی زیارت ہوتی ہے، تو یہ کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ انہوں نے مولانا جامی کہہ کے سوئے نہ مردستاں کے دنیا دوست دارد، جو دنیا کو دوست رکھتا ہے وہ اللہ کا مرد نہیں ہو سکتا، وہ اولیاء اللہ میں سے نہیں ہو سکتا جو دنیا کو دوست رکھے۔ عبید اللہ کے تو اتنے گھوڑے ہیں، اتنی یہ ہے، اتنا مال ہے، اتنا مال ہے، یہ دنیا کا دوست کیسے؟ یہ دنیا کا دوست ہے، اللہ کا دوست نہیں۔ خیر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور حضرت عبید اللہ احرار کی زیارت ہوئی تو سویرے اٹھ کے
سب وہ پسینے چھوٹے ہوئے اور عبید اللہ حرار کے پاس گئے اور کہتے ہیں حضرت مجھے بیعت کر لیں۔ حضرت نے فرمایا پہلے بتاؤ تم نے مصرع کیا کہا تھا، پہلے یہ بتاؤ تو نے مصرع کیا، اب پریشان ہو گئے، تو نے مصرع کیا کہا؟ مصرع تو یہی کہا تھا نا، جس کے پاس مال ہو وہ اللہ کا دوست کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کا دوست کیسے ہو سکتا ہے؟ پریشان تھے، بس انہوں نے یہ کہا پھر اچھا یہ بات یہ کہ چلو تیری بات سن لو، لیکن آخری ایک مصرع بتایا، دوسرا تو بتائے نہیں۔ وہ کیا؟ اگر تارد برائے دوست تارد، اگر اس کے پاس مال ہے تو وہ دوست کے لیے ہے، پھر تو وہ اللہ کا بندہ ہو سکتا ہے۔ ہاں، پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول بس، آگے کیا ہے جی؟ آگے صدیق کے لیے خدا کا رسول بس، سارا مال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر دیا، سارا مال ہر شے حضور پر قربان کر دی۔ تو میرے دوستو دنیا کمانا بھی ایک حرام نہیں ہے، دنیا کا مال کھانا، اپنا مال حلال طیب کمانا وہ بھی بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ توفیق دے گے، اس کا انکار نہیں کرنا ہے۔ آگے میں وہ حدیث سناؤں، اللہ اکبر، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اس طرح دنیا حلال دنیا کماتا ہے، حلال دنیا کھاتا ہے، بس میں خوش ہوا جب میں نے یہ حدیث پڑھی، تو میں نے کہا بھائی صاحب کی خدمت میں یہ حدیث سناؤں گا، وہ خوش ہو جائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقی اللہ تعالی یوم القیامہ، یہ امیر آدمی، یہ کھاتا پیتا آدمی، یہ کھاتا پیتا آدمی اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا ہوگا، 14ویں رات کے چاند کی جگہ چمکتا ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لقی اللہ تعالی یوم القیامت ووجہہ مثل القمر لیلۃ البدر، 14ویں رات کے چاند کی جگہ طرح اس کا چہرہ چمک رہا ہوگا۔ کس کا؟ مالدار کا، وہ مالدار جو اپنا مال حلال طریقے سے کماتا ہے اور حلال طریقے سے پھر اس کا استعمال بھی کرتا ہے، لوگوں کی خدمت بھی کرتا ہے، مسجدوں کی بھی خدمت کرتا ہے، مدرسوں کی بھی خدمت کرتا ہے، اور اس کے پاس اب یہ مال ہے، یہ اللہ کا مال ہے۔ ایسے ہی ہے کہ ہر شے جو ہے اللہ کے لیے، ہر شے اللہ، جو کچھ میرے پاس ہے وہ اللہ کا ہے، جب حکم ہوگا میں وہ اللہ کی راہ میں پیش کر دوں گا۔ حضرت عثمان کی بات پر میں بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت عثمان امیر ترین آدمی تھے، امیر ترین آدمی تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے، اور قید پڑ گیا مدینہ منورہ میں 1000 اونٹ ان کا سامان آیا تھا غلے کا، حضرت کا 1000 اونٹ، تو پتہ لگا جی مدینہ منورہ میں تو قید پڑا ہے۔ بات لمبی ہے، میں اس پر مکمل کر دوں گا کہ حضرت عثمان نے کہا ٹھیک ہے، کسی نے کہا اتنے پیسے لے لو، کسی نے کہا اتنے، کسی دلال نے یہ کہا اتنے پیسے لے لو، کسی نے کہا اتنے پیسے، انہوں نے کہا نہیں میں بہت زیادہ پیسے لوں گا، بہت زیادہ پیسے لوں گا، بہت زیادہ پیسے لوں گا، کہ وہ کہہ رہے تھے، اور کہہ یہ دیا کہ یہ 1000 اونٹ جو غلے کا ہے سب مدینہ منورہ کے لوگوں میں مفت تقسیم کر۔ بھائی یہ ہے ایمان، اللہ یہ ایمان ہمیں عطا فرمائے، تو پھر کوئی ایسی بات نہیں، خواہ آپ کروڑ پتی بن جائیں، خواہ آپ 1000 پتی بن جائیں، کروڑ پتی بن جائیں، ارب پتی بن جائیں، اللہ کو کوئی اعتراض نہیں، اللہ اس کو پسند کرے گا۔ شرط یہی ہے کہ حلال ہو، صحیح طریقے سے کمایا ہو اور صحیح جگہ پر خرچ ہو۔ وآخر دعوانا